ایک کویسچن بھائی نے کیا تھا، یہ بھی آفر تھا کہ مزار کو چومنا کیسا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اظہار عقیدت کے لیے کسی بزرگ کے قریب کسی چیز کو، جیسے پتھر وغیرہ ہے یا کوئی چیز ہے، اسے اس طرح چھو کر اور اپنے چہرے پر مسح کر لیتا ہے برکت کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ بخاری شریف کی روایت موجود ہے اور بہت سارے دلائل میں ایک بس عرض کر رہا ہوں۔ جریج عابد ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا ایک قصہ، ایک واقعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی والدہ نے آواز دی، وہ جواب نہ دے سکا تو والد نے اس کو دعائے ضرر دی کہ تو فاحشہ عورتوں کا منہ دیکھے۔ تو ایک عورت نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا، لوگوں نے اس الزام کی وجہ سے اس کو مارا پیٹا اور اس کے جو عبادت خانہ تھا اس کو گرا دیا۔ پھر جریج عابد اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بچے کو کہا کہ تم بتاؤ، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے آپ کی بے گناہی کا اقرار کیا اور بے گناہی کے بارے میں گواہی دی، جس پر لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اسے بوسہ دینے لگے، چومنے لگے اور اس کا مسح کرنے لگے۔ شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اس کو ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے برکت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کسی امت کا کوئی واقعہ یا کوئی چیز بیان فرمائیں اور اس کا رد نہ فرمائیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور اس کا انکار نہ کرنے کی بنا پر جواز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب شخصیت کا مسح کرنا شرعاً جائز ہے برکت کے لیے، تو پھر جیسے شخصیت کے اطراف میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی باعث برکت ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہمارے علماء اہل سنت کا مسلمہ یہ مطلب عقیدہ ہے، اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے اس وقت آپ کی قبر انور کا جو حصہ آپ کے جسم سے مس ہو رہا ہے وہ حصہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ کوئی اس پر اعتراض کرنا چاہے، کوئی متفق نہ ہو، وہ اس کا ہیڈک ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس دلائل اس کے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے انتہائی بابرکت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چونکہ ہم وقت ان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اطراف میں جو عمارت ہوتی ہے، جو دیواریں ہوتی ہیں، جو فرش ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کو اگر اپنے چہرے پہ مسح کیا جائے تو یہ منع نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مل لیا کرو، کیونکہ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھ پر آتی ہے، اسے اپنے چہروں پر مسح کرو۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کوئی مطلب اپنے پاس سے جوش عقیدت کا نتیجہ نہیں ہے، دلائل کثیرہ کا ایک نتیجہ ہے کہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح حیت بنا لینا مزارات پر کہ دور سے دیکھنے میں ایسا محسوس ہو جیسے آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس طرح چومنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات، آپ نے صرف مزار کو کہا ہے، قبر کو نہیں۔ قبر کے بارے میں ہمارے علماء کا یہ بالکل اصول ہے کہ آپ صاحب مزار کی قبر کو نہیں چوم سکتے ہیں، 4 قدم کے فاصلے پر دور کھڑے ہوں، فاتحہ وغیرہ پڑھیں اور نکل جائیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اطراف میں دیوار وغیرہ ہے، ان کو آپ چوم سکتے ہیں، اس کا تھوڑا سا ٹچ کر کے مسح کر سکتے ہیں رحمت کے حصول کی نیت سے، اس کو نہیں چوم سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس طرح کوئی حیت بنا لینا، حالت بنا لینا، جیسے بعض چوکھٹ کو چومتے ہیں، اب اگرچہ وہ کوئی مزار کو سجدہ نہیں کر رہے، لیکن دور سے دیکھنے میں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے یہ جھکے ہوئے ہیں، تو پھر خواہ لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک اصول ہی ہوتا ہے کہ اس طرح اظہار عقیدت کرنا کہ دیکھنے والوں کے لیے بدگمانی کا ماحول بن جائے، وہ بدگمانی کریں یا قلبی اور زبانی غیبت میں مبتلا ہو جائیں، شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، لہٰذا انتہائی دار ادب میں رہ کر مزار کی زیارت کی جائے۔ ایک یہ کویسچن کیا ہے